اسلامی روایت کی ایک بہت ہی مشہور اور حیران کن کہانی ہے، ایک ایسے شخص کی جس نے ایک دو نہیں بلکہ پورے 100 قتل کیے تھے۔ یہ کہانی گناہ، معافی اور اس بات کی ہے کہ کیا واقعی کوئی انسان بدل سکتا ہے۔ یہ ہمیں امید اور اللہ کی رحمت کے بارے میں کچھ بہت گہرا سکھاتی ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال یہی ذہن میں آتا ہے، کیا کوئی شخص جو 100 انسانوں کی جان لے چکا ہو، اس کے لیے بھی معافی کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ رحمت کی آخر حد کیا ہے۔ کہانی ایک بہت ہی ڈرامائی منظر سے شروع ہوتی ہے۔ ایک شخص کی موت ہو چکی ہے اور اس کی روح برزخ میں معلق ہے۔ ایک طرف رحمت کے فرشتے ہیں جو اسے لے جانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں، اور دونوں کے درمیان اس کی قسمت کو لے کر شدید بحث ہو رہی ہے۔ تو شروع سے ہی ایک زبردست ٹینشن بن جاتی ہے۔ تو آخر یہ شخص تھا کون اور وہ اس مقام تک کیسے پہنچا؟ آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا۔ اپنے توبہ کے سفر کو شروع کرنے سے پہلے ہی اس شخص کے کھاتے میں 99 قتل تھے، لیکن اتنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہونے کے باوجود اس کے دل میں کہیں ایک پچھتاوے کی چنگاری جل رہی تھی، اور یہ احساس اتنا شدید تھا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ بس اب اسے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ وہ سچے دل سے بدلنا چاہتا تھا۔ اپنی تلاش میں وہ سب سے پہلے ایک راہب کے پاس پہنچا۔ اب وہ راہب بہت عبادت گزار تو تھا، لیکن دین کا گہرا علم نہیں رکھتا تھا۔ تو علم کی کمی کی وجہ سے اس نے سیدھا کہہ دیا کہ بھئی تمہارے لیے معافی کا کوئی راستہ نہیں، رحمت کے سارے دروازے بند ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ مایوسی اور غصے میں آ کر اس شخص نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، اور یوں قتل کی گنتی پوری 100 ہو گئی۔ یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا اور اہم موڑ لیتی ہے۔ پہلی کوشش میں ناکام ہونے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور ایک بار پھر رہنمائی کی تلاش شروع کی۔ اب ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ ایک طرف وہ راہب تھا جس نے علم نہ ہونے کی وجہ سے فوراً نہیں کہہ کر دروازہ بند کر دیا، اور دوسری طرف ایک حقیقی عالم تھا جس نے امید کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا، ہاں بالکل معافی ہے، بھلا تمہارے اور توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ اور اس عالم نے صرف امید ہی نہیں دلائی بلکہ ایک پورا ایکشن پلان بھی دیا۔ اس نے کہا، دیکھو سب سے پہلا کام کرو، اپنی یہ جگہ چھوڑ دو کیونکہ یہاں کا ماحول تمہیں گناہ کی یاد دلاتا رہے گا۔ دوسرا، ایک ایسی بستی میں جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہوں کیونکہ اچھی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور تیسرا، انہی کے ساتھ مل کر عبادت کرو اور پھر کبھی واپس پلٹ کر نہ دیکھنا۔ تو بس یہ واضح ہدایات ملنے کے بعد اس شخص نے پکا ارادہ کیا کہ وہ اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دے گا اور ایک نئی زندگی کی طرف اپنا سفر شروع کرے گا۔ اور یہاں سب سے اہم چیز اس کی نیت تھی۔ وہ صرف جگہ نہیں بدل رہا تھا، وہ سچے دل سے پوری ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا تھا، اور یہی سچی نیت آگے ہونے والے معجزے کی وجہ بننے والی تھی۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا سب سے بڑا موڑ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی منزل پر پہنچتا یا کوئی ایک بھی نیکی کا کام کرتا، راستے میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اب ہم واپس وہیں آ گئے ہیں جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی، فرشتوں کی بحث پر۔ لیکن اس بار ہمیں پوری کہانی معلوم ہے کہ یہ شخص کون تھا اور یہاں تک کیسے پہنچا۔ فرشتوں میں بحث چل رہی تھی۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے کہ ارے اس کے دل کو تو دیکھو، وہ ایک توبہ کرنے والا دل لے کر اللہ کی طرف آ رہا تھا، جبکہ عذاب کے فرشتے اس کا اعمال نامہ دیکھ رہے تھے جو نیکیوں سے بالکل خالی تھا۔ دونوں کی دلیل اپنی اپنی جگہ پر بہت مضبوط تھی۔ اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ نے ایک اور فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا جو ایک منصف کے طور پر آیا۔ اس نے ایک بہت ہی سیدھا سا اور عملی حل پیش کیا۔ دونوں زمینوں کا فاصلہ ناپ لو، وہ جس زمین کے زیادہ قریب ہوگا وہیں کا شمار ہوگا۔ اور جب فاصلہ ناپا گیا تو نتیجہ سب کی سوچ سے بالاتر تھا۔ روایتیں الگ الگ ہیں لیکن سب کا پیغام ایک ہی ہے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ وہ صرف ایک بالشت نیک زمین کے زیادہ قریب نکلا۔ ایک اور میں آتا ہے کہ مرتے وقت اس نے اپنا سینہ آگے کی طرف کھسیٹنے کی کوشش کی۔ لیکن سب سے طاقتور روایت یہ ہے کہ اللہ نے خود زمینوں کو حکم دیا، نیک زمین کو کہا کہ قریب آ جا اور گناہ کی زمین کو کہا کہ دور ہو جا۔ یعنی فیصلہ اس کی کوشش پر نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کی رحمت پر ہوا جس نے اس کی بخشش کو یقینی بنا دیا۔ تو اس پوری حیرت انگیز کہانی کا نچوڑ کیا ہے؟ آخر اس سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں؟ آئیے اس کے اہم نکات کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے ہمیں 4 بہت گہری باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی، یہ کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ 100 قتل جیسے بڑے گناہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اصل چیز عمل نہیں، نیت ہے۔ آپ کے دل میں کیا ہے، سارا دار و مدار اس پر ہے۔ تیسری یہ
کہ اگر واقعی بدلنا ہے تو اپنا ماحول اور اپنی صحبت بدلنا بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی بتاتی ہے کہ بغیر علم کی رہنمائی خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیشہ صحیح علم والے شخص سے ہی مشورہ لینا چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی اہم اور قدرتی سوال پیدا ہوتا ہے، قاتل تو بخشا گیا، ٹھیک ہے، لیکن ان 100 لوگوں کا کیا جنہیں قتل کیا گیا تھا؟ ان کے ساتھ انصاف کیسے ہوگا؟ اس کا جواب اسلامی عقیدے کے ایک بہت ہی گہرے تصور میں ہے، جسے الہی معاوضہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کی توبہ قبول ہونے سے مقتولین کے حقوق ختم نہیں ہوتے، بلکہ قیامت کے دن اللہ ان 100 مظلوموں کو اپنے لامحدود خزانوں سے اتنا کچھ دے گا کہ وہ خود اپنی خوشی سے اس قاتل کو معاف کر دیں گے۔ تو یوں اللہ کی رحمت سے قاتل بخشا جائے گا اور اللہ کے انصاف سے مظلوموں کو ان کا حق مل جائے گا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت 100 قتل کرنے والے کو صرف اس کی سچی نیت اور توبہ کی طرف اٹھائے گئے ایک قدم پر معاف کر سکتی ہے، تو پھر یہ کسی بھی انسان کی زندگی میں تبدیلی اور امید کے امکانات کے بارے میں کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔